أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اس سے خوش ہے جو ان کے پاس ہے کہ بس میں حق پر ہوں، باقی سارے غلط ہے۔ ہمیشہ فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو حق اور دوسری رائے کو باطل کہتا ہے۔ ایک تو وہ مسائل ہوتے ہیں جو اصولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے مسلمانوں کے اندر، میں بتاتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نئی امت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ بھی کیا وہ تو پہلے پیغمبر تھا، لیکن پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئے گا، اسی قرآن مجید پر عمل کرے گا۔ یہ قرآن تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ فرقے جو بنتے ہیں، میں کہتا ہوں، جو اب جس کو ہم پہلے سے آ رہے ہیں کہ جو اختلافی مسائل پر فرقے آتے ہیں، یہ اس وقت آتے ہیں جب اپنی رائے پر اصرار ہو، تحقیق میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، نئی تحقیقات آئیں گی۔ مثلا آج کل گردے بدل جاتے ہیں، لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میں جب مر جاتا ہوں تو میرے گردوں کو نکال دو وغیرہ وغیرہ، کوئی کہتے ہیں میری آنکھوں کو نکال دو، پھر دوسروں کو لگا دیتے ہیں۔ اب یہ نیا مسئلہ ہے، پھر اس طرح نہیں تھا۔ خون چڑھایا جائے، چڑھانا کیسا ہے، دینا کیسا ہے، لینا کیسا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب تحقیق طلب ہیں۔ لیکن اپنی تحقیق کو پھر قرآن و حدیث کا درجہ دینا، یہ خوارج کا عادت تھی۔ اسی لیے ہمارے اصول میں یہ شامل ہے کہ تحقیق کریں، رائے کا اظہار بھی کریں اختلافی مسائل میں، نئے مسائل میں، لیکن تحقیق کی آڑ میں خودرائی نہ کریں کہ اپنی بات کو قرآن کہیں، اپنی بات کو حدیث کہیں، اور دوسری کی بات کو کفر اور شرک کہیں۔ حالانکہ نہ تمہاری بات صریح نص کے مطابق ہے، نہ دوسری کی رائے ہے، لیکن آپ آڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، میں جو کہتا ہوں ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے۔
ہمارے بزرگان دین ائمہ مجتہدین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں وہ اختلافی مسائل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے، اور یہ دوسری کی رائے ہے۔ اب ایسی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب اپنے آپ کو کتاب اپنی رائے کے حق میں دلائل تو پیش کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ جو دلائل میں نے پیش کیا یہ ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک ہے، اب تمہارے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہ اس کا خلاف کرنے والا کیا ہے پھر اس پر آپ فتوی لگائیں۔ آج کل یہی بیماری ہے، نہیں یہ خوارج کی بیماری تھی، اب تقریباً ہمارے ہر کسی کے اندر آ گئی، یہ ہے خوارج کی بیماری۔ خوارج کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ قرآن کی بات مانی جائے گی، یہ بات حق ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا اور فیصلہ کتاب پر ہوگا، کتاب اللہ اللہ کا کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، پھر تم حکم کیوں مقرر کیے؟ لڑائی میں دو طرف گروہ آپس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان چپلکش آئی تھی، تم نے درمیان میں کیوں لگایا؟ تو حکم کیوں بیان کیا جب حکم اللہ ہے؟ کیا ہے؟ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، تم نے کیوں مقرر کیا تھا؟ حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ ابھی نعرہ بڑا دلچسپ تھا، پیچھے سے نوجوانان تھے، واہ واہ، ان کے پیچھے لگ گئے جھنڈے لے کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک بار قرآن مجید کو سب کو جمع کیا، قرآن مجید کو اٹھایا کہ اے قرآن ان سے باتیں کرو، اے قرآن ان لوگوں سے باتیں کرو۔ تو خوارج نے کہا کہ قرآن مجید نہیں بولتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو فرمایا کہ کوئی تو بتائے گا اس کو نا، کوئی تو بتائے گا تب بولے گا۔ تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا فیصلہ قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ قرآن بتائے گا کہ خلاف ہے۔ تم کہتے ہیں نہیں، جو میں نے کہا ہے میری بات مانو، میں نے قرآن مجید سے جو اخذ کیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم قرآن کو ماننے والے ہوں گے۔ اگر تو نے جو اخذ کیا ہے اس سے اگر تو اس کو مانو گے تو کیا ہوگا؟ تم پھر کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے۔ ایک بار ایک صحابی ہے، وہ راستے میں جا رہے تھے، اس کے ساتھ بیوی تھی، وہ حاملہ تھی۔ اب ان کی مظالم کو دیکھو اور آج کل دیکھو، یہی حال تقریباً ہر جماعت ہے کہ مسئلے کو چھیڑ لیتے ہیں، پھر اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، پھر اس کو یا لاتان کرتے ہیں یا لڑائیاں کرتے ہیں۔ تو جا رہے تھے، تو راستے میں اس کو یہ گروہ مل گیا خوارج کا۔ تو خوارج نے سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت علی، ویسا تو نہیں کہتے، علی نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا؟
کیا حکم کو مقرر کر دیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ قرآن کے مطابق تھا، قرآن کے مطابق نہیں تھا. تو صحابی انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ تم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے ہیں، تم سے قرآن مجید سے زیادہ سمجھتے ہیں. ابھی کوئی صحابہ کرام تو نبی تلی باتیں ہوتی تھی. تو سب نے کہا اس کو، وہاں جو خوارج تھے، کہ ان کو مار دو، یہ شخصیت پرست ہے. کیا ہے؟ یہ شخصیت پرست ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ حق، تو وہ کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. تو تمہارا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو میرا مانے گا تو وہ قرآن کا مانے گا، جو اس طریقے رحمۃ اللہ جی کو مانے گا وہ کس کا مانے گا؟ وہ وہ قرآن کا نہیں مانے گا. کس کا مانے گا؟ اس کا مانے گا. حالانکہ تمہارا بھی قول ہے، اس کے بھی قول ہے. تو تمہارے پیچھے جانے والے تو تمہارے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے. تمہاری پیچھے جانے والا تو کیا ہے؟ وہ قرآن کو ماننے والا ہے. اور جو دوسرا قرآن مجید پیش کرتے ہیں اس کے پیچھے متقی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. تم نے سینی میں کولے ہیں اپنے ملک میں، اس 28,000 جمع کرتے ہیں حرمین شریفین میں. کیا ہے وہ؟ تم حق پرست ہو گئے. تبلیغ والے بیچارے کیا ہو گئے؟ تبلیغ والے دہشت گرد ہو گئے. تو خدا تباہ کر بغیر تو وقت آ جائے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وقت آ جائے گا. اپنی رائے کو کہتے ہیں. ایک بار مسجد نبی میں باز ہو رہا تھا، وہاں بھی جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ لوگ تو کچھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے جو جاتے ہیں تو وہاں چونکہ پیسہ ویسا زیادہ ملتا ہے تو ان کو بڑے چمچے لگاتے ہیں، پھر ان کو اور بھی زیادہ وہ سیدھے دو قدم آگے چلتے ہیں کفر میں، مخالفت میں، نفاق میں. تو اس نے کہا کہ دیکھو جب تم علاقے میں جاؤ تو تم سے علماء باتیں کریں گے، کہو کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات مانتے. تم سے یہ کہا کرو، قرآن و حدیث کی اور بات نہیں مانتے. تو ایک وہاں تھا، اس نے اٹھا کہ مولانا صاحب اردو بولتا تھا، دوسرا بھی اردو بولتا تھا، کہ مولانا صاحب اگر ہم وہاں چلے گئے اپنے قوم کے اندر اور ہم نے کہا کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تم کو نہیں مانتے، تو ہم قرآن حدیث تو جانتے نہیں ہے، پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں؟ اس کو ہم تو کہیں گے یہ قرآن ہے، تو کہتے ہیں جمع ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کہیں گے یہ قرآن کہتے ہیں. اس نے کہا کہ تم بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، یہ تمہاری بات کا ماننا قرآن ہے، اس کے بعد کا ماننا کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے. اس نے بھی قرآن سامنے رکھا ہے، سیکھی سامنے رکھا ہے. ہم کیا جانتے ہیں اس بات کو؟ اس طرح لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں. پہلے حناف کے خلاف بات کی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو نشانہ بنایا تھا، پھر اس پر تو لوگوں نے بات ہی کی. پھر اب دیکھو کیا کیا، کبھی حرم شریف کو بند کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے آنکھ سے اوجھل ہو گئی. لیکن جو اللہ کی طرف بلائے، جو کفر کی طرف بلائے، اس کو کوئی باس پرس نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، امریکہ اس کو کہہ دیے، یہودی اس کو کہہ دے کہ یہ ہماری یہ لوگوں کو مسلمان کریں گے تو اچھی ایمان والی بن جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہوں گے، تو تم اس کو بس خلاف کرو. پھر خلاف کرتے ہیں. یہ دراصل شخصیت پرستی ہے. اس شخصیت پرست خود ہوتے ہیں، لیکن تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ دوسروں کو دیتے ہیں. تو اس نے وہاں اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. ثابت کی
اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا. اس کے جو بیٹھ کے بیٹھا تھا اس کو چیر لیا. پہلے زمانے میں سرجری تو نہیں تھی, اس کو بچہ نکال لیا, پھینک دیا باہر. نہیں اس کو تو اللہ معاف کر رہے, اس کا بچہ پیدا ہوا تھا وہاں چھوٹا تھا, اس کو پھینک دیا. یہ ان کا اسلام تھا, یہ ان کی دین تھا. دراصل یہ لوگ یہودی تیار کرتے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے ریمنڈیس کون تھا, یہاں کئی سال رہا تھا, کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا. اپنے آپ سے وہ وہاں مستشرقین ہیں, وہ پڑھاتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات جو نہ مانے وہ کافر ہے, اس کی واجب القتل ہے. اب بھی دیکھو بعض کی کتابوں میں انگریز کے ساتھ کبھی نہیں لڑیں گے, کفر کے ساتھ کبھی نہیں لڑیں گے. اس کا لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کا قتل کرنا ہے, مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہے تاکہ اسلام آگے نہ بڑھے. تو تحقیق کریں, تحقیق کے پردے میں اپنی تحقیق کو قرآن و سنت نہ کہیں کہ جو میں کہتی یہ قرآن ہے. ایک سردار تھا, خارجی سردار, صبح کے وقت تلوار کیا لیے ہوا تھا, تیار کرا تھا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں حضرت علی حق پر تھی یا نہ حق پر تھی, فیصلے کی حق پر تھا یا نہ حق پر تھا. اس نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو شوق ویسی مارنے کے ہے تو مارو, ورنہ اگر بات کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی گفتگو کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف بہت یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے ہر لائن میں اس کو لاجواب کر دیا تھا. مرجیہ کو بھی جواب کیا تھا, معتزلہ کو بھی لاجواب کیا تھا, خوارج کو بھی لاجواب کیا تھا. ایک مرد میدان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت بھی دی. دنیا اس کو جو اخلاقی مسائل ہوتے ہیں اس میں کی رائے کو اعتبار دیتی ہے دنیا کہ یہ اس کی رائے صحیح ہے, یہ قرآن کو جس کو زیادہ جانتا ہے, اس کی تقوی متقی ہے یہ. تو خیر دونوں نے, اس نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی شرماتا تھا. تھی تو انا پرستی. یہ کیا ہوتی ہے؟ انا پرستی ہوتی ہے, لیکن کہتا کیا ہے؟ خدا پرستی. انا پرستی کو خدا پرستی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ساتھی بھی تھے, یہ اکیلا نہیں تھا. کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں. کہا بالکل تیار ہے میں, لیکن کیا کریں گے؟ اگر آپ ایک بات پر آ رہے ہیں اور میں اس پر آ رہا ہوں کہ میری بات حق ہے, تم کہتے میری بات حق ہے, پھر کیا کریں گے؟ میں دلیل پیش کرتا ہوں, تم میری دلیل نہیں مانتے, اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں, میں آپ کی دلیل نہیں مانتا, پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ بتائیں. یہ سوال تھا. اس نے کہا کہ حق ہم مقرر کریں گے, درمیان ایک آدمی مقرر کریں گے, منصف, وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. مناظرہ ہوا یا بات میں بات ختم کی. حکم نے کہا کہ حکم کس کو لایا؟ کیونکہ فلان کو لایا. اس اپنے ایک آدمی کو, عالم کو لایا جو اس کی رائے کا تھا. جب اس نے حکم کو لایا تو نے کہا کہ تمہارا حکم میرا حکم ہے, کوئی بات نہیں, جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے. جب دونوں آپس میں بیٹھ گئے مسئلے کے لیے تو اس نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ نے یہی کیا تھا جو تم نے کیا ہے. اب
اس نے سر جھکا کر سیدھا گر گیا. تو ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو اس طرح نہیں کرے گا وہ حدیث کے مخالف ہے. میں نے بار بار یہ پیش کیا ہے مثال، اس لیے بار بار پیش کرتا ہوں کہ بار بار لوگ آتے ہیں، نئے نئے آتے ہیں. حضرت ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. صحیح ہے. اور دوسرا صحابی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس کا ہاتھ کندھوں تک اٹھتے پھر چلتے چلتے سر تک پہنچ گئے. اور ایک تیسرا حدیث ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھے یہاں تک کان کے لوگ تک کے برابر کیے. یہ 3 حدیث ہو گئے. اب جو اگر آپ یہاں سے ہاتھ اٹھائیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ شخصیت پرست ہے. اور میں کیا ہوں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاتا ہوں تم کو. وہی تم نے یہ کندھوں تک نماز کی جو اٹھانا کا ہے تم نے خود دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابی کو دیکھا ہے. اس وجہ سے میں سڑیا سکھ دکھا تھا 14 صدی کا آدمی. کس کو دیکھا ہے تم نے؟ مجھے بتاؤ. تم کہتے ہیں امام بخاری نے دیکھا ہے. امام بخاری نے صحابی کو دیکھا ہے؟ تو دخل در نقل آئے ہیں یہ بات. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دنیا کو دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، صحابہ کرام کو بھی دیکھتا ہے، دیکھا ہے. روایت میں تو فرق وہ ہے، اختلاف ہے، دیکھا تو ہے. تابعین کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کیسی پڑھتے تھے. فرق سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے 80 کی پیدائش ہے. حضرت کس کی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت ہی صحابہ کرام حیات چند موجود تھے. اب ایک دم ہم صحابہ کرام نماز بھول گئے. ہم سے تو اپنی اکابر کی باتیں نہیں بھول جاتی، اسی کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ چلتے رہتے ہیں. پھر یہ 3 حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں ہیں. نبی کریم حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ جو نقل کرتے ہیں حدیث، اس کے سامنے 1-2 واسطے ہیں، 1-2 واسطے ہیں. ایک صحابی ہے، ایک رسول ہے. نہیں، ایک تابعی ہے، ایک صحابی ہے، ایک رسول ہے. اور آپ جو کرتے ہیں، آپ 10 سنت سے نقل کرتے ہیں. کتنی قریب ہے وہ. اگر پیچھے آدمی کوئی ضعیف نکل آیا تو اس سے نبی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ سمجھ آئی بات؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے مولانا عدنان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مختار الدین نے کہا ہے، اور حاجی تاج کہتے ہیں کہ مجھے عدنان صاحب نے فرمایا ہے. اور یہ کیا مولانا عامر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حاجی تاج نے کہا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی آدمی کہ یہ مجھے مختار الدین نے کہا ہے. اور اس میں ایک آدمی پیچھے سے کمزور نکل آیا تو اس سے حدیث کی کمزوری پر ضعیف ہو جائے گا. بتاؤ مجھے، یہ فقہ ہے. امام حنیفہ اللہ تو قریب سے نقل کرتا ہے، اس کے پیچھے لوگ اگر کمزور آ گئے تو اس کے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اس نے تو ایک واسطے سے قریب سے کس کو پڑھا ہے؟ حضرت میرے خیال میں آپ نہیں سمجھ گئے بات نا. تو یہ پھر یہ حدیث 3 باتیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے. عمل میں آدمی سے خطا بھی ہو جاتی ہے. کسی نے فیتا نہیں اٹھایا ہے کہ اس پر کانوں پر لگایا ہو، کیا ہو، ہاتھوں پر لگایا ہو، انگلی پر لگایا ہے، بس وہ دیکھ رہا ہے پیچھے سے. اور نہ خواہ مخواہ اس کا اتنا بڑا اہتمام تھا کہ خواہ مخواہ یہاں تک اٹھائے.
کبھی ہم بھی آپ کر بھی کر لیتے ہیں، کبھی بھی کر لیتے ہیں. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس انگوٹھی والے کیوں پسند کرتے ہیں، جو انگوٹھا لو کے برابر ہو اس کو ہم پسند کرتے ہیں. رائی ہے، وجہ کیا ہے کہ اس سے 3 حدیثوں پر عمل کرے گا ہوگا. انگلی کہاں ہے؟ نیچے کیا ہے؟ کندھے پر. تو ہم جب 3 حدیثوں پر عمل کرتے ہیں ہم شخصیت پرست ہے، تم والی حدیث ہو. اس کو کہتے بدترین شخصیت پرستی، لیکن جانتے نہیں ہیں. میں ایک بات نہیں، میں آپ کو بہت سی باتیں یہاں بتا سکتا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف ہے جس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہلی رکعت مثلاً وہ چپ ہو جاتے تھے، کچھ نہیں، اور پھر شروع کرتے نماز کو. ایک خاموشی ہو گئی. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے شروع کر دیا قرأت. اب تو حرم شریفین والے بھی نہیں، بہت سی ائمہ نہیں پڑھتے، آپ نے دیکھا ہوگا، چھوڑ دیا. ان کے ساتھ باتیں ہو گئیں، ایسا نہیں. کتابیں بتائی گئی، عرب اچھے لوگ ہیں، اگر اس کو بتایا جائے پھر مانتے ہیں. لیکن بسیوں شڈر دی تو اس نے ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صدیقہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے ہیں جاری نماز میں نماز تو الحمدللہ شروع کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الحمد شروع کرتے ہیں، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی حدیث پر عمل کرتا ہے، وہ پڑھتے ہیں. تو ہمارا تو حدیث ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب پاس حدیث ہے، ایک ہی پاس تو ہے، ایک نے کیا خاموشی سے الحمد شروع کر دیا، دوسری کیا کہتا ہے، دوسرا کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع کر دیا. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتیں پیچھے ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ پیچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریب لوگ تھا، وہ ایک آدھ بار اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھا. تو کس نے کیا کہا کہ بسم اللہ پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نہیں سنا، پیچھے کھڑی ہوتی تھی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں دوسری رکعت میں جب اٹھتا تھا، چپ ہوتا تھا تھوڑا سا، وہ بسم اللہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. تو ہم 3 حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، شروع بھی الحمد سے کرتے ہیں، پھر چپ کے پڑھتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خواہ مخواہ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات. ہم کہتے ہیں کہ آپ جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہو، لیکن اس کی وجہ سے فتوی لگانا کہ میری نماز پیغمبر کی نماز ہے اور تمہاری نماز امام ابو حنیفہ کی نماز ہے، کس قدر بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ تمہاری نماز بخاری کی نماز ہے، اس کی بھی رائے تھی. جب اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں، وہ اس حدیث کو آنا آتا نہیں ہے، دوسری جگہ پہ لاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں حج کی بات کو کفر میں لائے گا، حج کی حدیث کو کہاں لائے گا؟ کفر میں لائے گا. بھائی یہاں کیا ضرورت ہے وہ حدیث کی رائے کی ہوتی.
یعنی رائے کی ہم نہیں کہیں گے، یعنی وہ دوسری حدیثوں کی اس کے سامنے تھی تو اس کے نزدیک زیادہ اہم کیا، اس کے نزدیک وہ مسئلہ تھا کہ یہ ایسا حق ہے، تو یہ نہیں کہ حق کیا ہے، حق کیا ہے، سمجھ آئی بات. لیکن پہلے زمانے میں پہلے لوگوں میں تو یہ گنجائش تھی کہ حدیث کو بھی لاتے تھے، اس کو کہتے کہ ہم اس کو کوفہ میں لاتے ہیں حدیث کو، لیکن بات وہ کیا کرتے ہیں، کسی پر فتویٰ بھی نہیں لگاتے تھے. ہمارا کیا ہے، ہمارا ترتیب تقریباً پہلے تو خوارج کا تھا، وہ تقریباً ہر ایک کسی کا ہے، ہر ایک جماعت کی ہے کہ جو اپنی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حق ہے، دوسری کو کیا کہتے ہیں یہ ناحق ہے. مجاہدین بھی لڑ پڑتے ہیں یہاں پر، اب دیکھتے ہیں تمام دنیا لڑی پڑی ہے، کیا لڑی پڑتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ تحقیق کریں، رائے پیش کریں، رائے کے حق میں دلائل پیش کریں، لیکن اپنی رائے کو قرآن و سنت کا نام نہ دیں خدا کے لیے. بلکہ کہیں کہ میری رائے ہے. تو اگر یہ بات پر اس پر امت عمل کریں تو کیا یہ بہت سی جھگڑے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے. ہماری جھگڑے تو اسی پر ہے کہ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، ہوتی ہے رائے ہوتی ہے. یہی خوارج کی طبیعت ہمارے سب کے اندر آ گئی، پہلے خوارج کے اندر تھی، اس کا وہ قتل بھی کرتے تھے، لیکن ہم بھی تو لڑائی اگر موقع مل جائے تو ہم بھی تو پیچھے نہیں رہیں گے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہم اگر ہم اس اصولوں پر عمل کیا تو کس قدر وہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد الفت محبت قائم ہوگی. یہی چیزیں صحابہ کرام کے اندر تھی، تابعین کے اندر تھی. 1000 سال تک اس پر کیا ہماری وہ حکومتیں چلی، لیکن انہوں نے اختلافی بنیاد پر فرقے نہیں بنائے. یہ تھا کہ اس رائے میں، اس کی اختلافی رائے میں، اختلافی مسائل میں اس کی بات پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں. یہ صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، کیونکہ آدمی ہمیشہ تبھی یہی ہوتا ہے، جو زیادہ فقیہ ہوتا ہے آدمی اس سے پوچھتا ہے، زیادہ متقی ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے، جس عالم پر اس کا اعتماد ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے. تو آپ کو جس پر اعتماد ہو اس پر عمل کر لیں، لیکن دوسروں کو کافر نہ کہیں، مشرک نہ کہیں، گمراہ نہ کہیں. میں تو ایک مسئلے میں واسطہ پڑا، 4 ماہ ہو گئے، جب سامنے آئے گا کہ شاید ٹھیک ہو گیا، غلط ہو گیا، اتنا پرچی پر آئے گا. لیکن جب کتابیں دیکھی تو کسی نے بھی دوسری کو معاف نہیں کیا، کافر سے کم پر وہ راضی نہیں ہو گئے. میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، اب ایک لطیفہ سناؤں. میرا ایک دوست تھا، وہ کسی جماعت کا مخالف تھا، کسی جماعت کا مخالف تھا، بڑا بہادر بھی تھا. تو اس کی بھی ساتھی ماتی تو ہو جاتے ہیں سب کی. وہ واقعی غلط تھا، جو اس کی جس کے خلاف ہوتا وہ واقعی غلط تھے، واقعی غلط تھے، ٹھیک نہیں تھے. جس کے خلاف کر رہا تھا یہ ہمارا ساتھی حق پر تھا، لیکن اس نے ایک چیز کی کام کیا کہ وہ بظاہر کٹکتی تھی مجھے. میں نے کہا کہ تم نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ لوگ چھوٹی باتوں کو نہیں سمجھتے جب تک اس پر بڑا فتویٰ نہ لگایا جائے. وہی بابو کہتے ہیں گناہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کافر ہے تب چلے. کہ اس کی دلیل یہ تھی کہ واقعی بات بھی عجیب تھی کہ بڑا گمراہ ہے. اگر جب تک اس طرف یہ نہ کہا جائے ان کو، اس وقت تک یہ لوگ من نہیں ہوں گے. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ سے نہیں سمجھتے، اس کو ٹھیک ٹھیک کہو کہ کیا ہے.
بہت بڑا کافر. تو اگر ہم یہ باتیں چھوڑ دیں تو ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہمارے درمیان زیادہ افتراق و انتشار نہیں ہے، نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں نے اس کو ترتیب کو اپنایا تو وہ اس کے اندر اعتدال آ گیا. اب ایک اصول رہ گیا، وہ انشاءاللہ کل کہیں گے.